میرے نبی کی آخری نصیحت الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑے، آخری الفاظ تھے، نماز نہ چھوڑو۔ تو کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ کیوں چھوڑتے؟ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ، بولنا نہیں۔ غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے، لہذا چپ ہو جاؤ، گزرنے دو لہر کو، اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، ہمیشہ زبان کے بول پہ پچھتایا۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں۔ محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاته اتحلى بصفاته یا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته۔ صل على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمیشہ مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا۔ ہمارے اسلاف مانگنے کو اپنے لیے انگارہ سمجھتے تھے، بھلے بھوکے رہ جائیں مگر ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ خودداری ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اس خودداری کی چادر کو اتار کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، جو ہاتھ مانگنے والا بنتا ہے نا، ہم نے دیکھا پھر وہ مانگنے والا ہی رہ جاتا ہے۔ مانگنے والا ہاتھ پر بڑھانا، مانگنا ہے نا، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ اپنے نبی کے واسطے مجھے عطا کر دے۔ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں مانگو نا، جس نے سارے جہان کو دینا ہے اس سے مانگو۔ تم بندوں سے مانگتے ہو، میں تمہیں خالق سے مانگنے کا بتا رہا ہے، جس نے ہر دینے والے کو دیا، ارے اس سے مانگو نا۔ دنیا والے پتہ ہے کیسے، اب ایک بار مانگے دے بھی دیں گے، دوسری بار مانگے یار ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو لے گئے تھے، کچھ نہ کچھ جملہ بھی کہیں گے، چلو پھر شاید کوئی دوست دے دے، تیسری بار مانگو کہتے ہیں یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، لگتا ہے چوتھی بار آپ کا موبائل ہی بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا پسند فرماتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں مانتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، عیسیاں سیار ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن جب نبی کی عظمت کی بات آیا کرے، جب نبی کے ناموس کی بات آیا کرے تو جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم کام چھوڑ دو۔ اگر نبی کی ناموس کی بات آئے تو کھانا چھوڑ دو، اگر نبی کی عزت کی بات آئے تو پینا چھوڑ دو۔ یار ہماری ہزاروں نسلیں قربان ہیں میرے نبی کی ناموس پر۔ مجھے رات سے نیند نہیں آ رہی ہے، ادھر سے گھنٹی بجی، بیٹے کا فون اٹھا، ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹے خیریت تو ہے؟ بیٹے نے کہا ماں میں ٹھیک ہوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا ماں سے درد بانٹے، ماں کو دکھی کرے۔ ماں کہتی سچ بتا، جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑے کرنا بھی۔ جو لوگ آپ سے بغض اور حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی لوگ تو آپ کے اصل فین ہیں، جن کو مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے۔ اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔
मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रूखा सूखा खा के गुजारा कर लो, चरपाई नहीं जमीन पे लेट के गुजारा कर लो, गर्मी के पतले लौन नहीं सर्दी के मोटे खद्दर पहल के गुजारा कर लो। रब अकबर की कसम है, आज ससुराल में माँ बाप की इज्जत बचा ले, कल कयामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह तेरी इज्जतें बचाएगा। तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है।